الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آج کا دن 7 ستمبر مرزا قادیانی بدبخت کو کافر قرار دیا گیا، اور یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جو بھی نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کرے گا، اللہ رب العزت اسی طرح اس کو ذلیل و رسوا کرے گا. اب رہی دلائل کی بات کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو کیا آخری نبی کہا گیا یا آخری نبی ہونے پر دلائل موجود ہیں. بے شک اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری ہونے پر کئی آیات مقدسہ کے اندر صراحتاً، اشارتاً، دلالتاً اس چیز کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ کی دوسری آیت مقدسہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لے آئے جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا. اگر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا آنا ہوتا تو اللہ رب العزت فرماتا وما انزل من بعدک، کہ اس پر بھی ایمان لائے جو آپ کے بعد نازل. لیکن یہ نہیں فرمایا. یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے من بعدی کا فرمایا ہی نہیں. اور دوسری بات کہ جتنے انبیاء کرام آتے رہے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل فرما دیا. کسی کے لیے نہیں فرمایا. لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. یعنی پتہ چلا کہ جتنے انبیاء کرام آتے رہے دین مکمل نہ ہوا. جب پیارے حبیب علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو خاتم بھی کہا گیا. خاتم کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ مطلوب ہے کہ جس وقت پہلے بادشاہ کسی جگہ پر کوئی چیز بھیجتے تھے تو اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دیا کرتے تھے. تو نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے بطور مہر بھیجے تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم علیہ السلام انبیاء کرام پر مہر ہیں. جو انبیاء کرام گزرے، جن کی نبی کریم علیہ السلام نے شہادت دی، وہی حق ہیں، وہی سچ ہیں. اس کے بعد جتنے بھی آئیں گے سب کے ساتھ جھوٹے اور کذاب ہوں گے. کیونکہ وہ مہر کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ بھیجنے والے نے یہ مہر لگا دی، اس کے علاوہ اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو اس کے اندر ہے یہ بھیجنے والے کی طرف سے ہے.
اور نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل زمانہ وہ میرا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کرام کا زمانہ افضل ہے، اور پھر تابعین کے زمانے کو افضل کہا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر اس چیز کی نفی کر دی کہ اس کے بعد زمانہ افضل نہیں آئے گا، اس کے بعد حالات خراب ہی ہوتے جائیں گے۔ یعنی اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام فرما دیتے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا زمانہ بھی بہتر ہوگا، نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا تصور ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس چیز کی تائید قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتی ہے، ان ہی الا وحی یوحا، کہ نبی کریم علیہ السلام تو بولتے نہیں مگر اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور اللہ کا کلام لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدلتا نہیں۔ کئی احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں واضح الفاظ ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ اس بات کی تائید ہے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ باقی رہی بات جو نبوت کا دعویٰ کئی لوگوں نے کیا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے، آپ کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سچا ہوا۔ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دی، کسی جگہ پر بھی رخصت پر عمل نہیں کیا، جیسا کہ مصور بھائی پہلے بیان کر رہے تھے کہ حبیب بن زید ان کا واقعہ ابن اسیر، علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں اس الغابہ کے اندر کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی بزرگ ہیں، نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جس صحابی ہیں، تابعی نہیں، تابعی منہ سے نکلے گا، صحابی ہیں، جب یہ مسلمہ کذاب کے پاس گئے تو اس کو دعوت دی نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے، اس نے انکار کیا، اور پھر اس نے آپ کو کہا کہ آپ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ مائیں جو ہوتی تھی نا وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت پر فدا ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے سوا ان کے دل پر کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب آپ گئے تو آپ نے انکار کیا کہ تو جھوٹا نبی ہے، سچا نبی نہیں ہے، تو اس نے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، پھر پوچھا، پھر انکار کیا، بایاں ہاتھ کاٹ دیا، اسی طرح ٹانگیں بھی کاٹ دی، یہاں تک کہ آپ زبان سے کہہ رہے تھے کہ تو جھوٹا ہے، نبی کریم علیہ السلام ہی سچے ہیں، تو اس نے زبان بھی کاٹ دی۔ اتنی شدت کی درد، لیکن صحابہ کرام بالکل اپنی بات پر ڈٹے رہا کرتے، حالانکہ ان کو رخصت بھی تھی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جب دل مطمئن ہو ایمان پر تو اس وقت بندہ کلمہ کفر کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی صحابی نے بھی رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا۔ اتنی شدت کے درد کے باوجود آپ حق کلمہ بولتے رہے، پھر آپ نے پھر اقرار کیا، سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ میں ان کو ہی نبی مانتا ہوں، تو جھوٹا ہے، اس نے سر قلم کروا دیا۔ اب یہ خبر جب نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی والدہ محترمہ کو دی تو اس وقت بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی کہ میں آج کے دن کے لیے ہی اس کی پرورش کی، اس کو دودھ پلایا۔ یعنی صحابہ کرام بالکل رخصت پر عمل نہیں کیا کرتے تھے جب نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی باری آتی۔ اور نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام
جس طرح ختم نبوت کا مسئلہ بنا تو کثیر تعداد تھی صحابہ کرام کی شہید ہوئی، لیکن بات پر ڈٹے رہے، اسی بات پر اجماع رہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک مرتبہ اسود انسی عین کے ساتھ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے پاس ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ یہ بدبخت جو ہے نا، جو جھوٹا ہوتا وہ ڈرتا بھی ہوتا ہے، آپ اس کے پاس گئے، کہا کہ بھئی تو جھوٹا ہے، تو نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں، نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہیں، تو جھوٹا ہے۔ تو اس نے اپنے کرندوں کو کہا کہ آپ ان کو آگ جلا کر ان کے اندر اس کے اندر ڈال دیں۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ سلسلہ ختم ہو جائے، لوگ ڈر جائیں اور پھر میری نبوت پر ایمان لائیں۔ جس وقت آگ جلائی گئی، حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو آپ اسی طرح نکلے، آگ گل و گلزار بن گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ شخص بچ گیا، آگ گلزار بن گئی، میں جھوٹا ہوں، جب لوگ سنیں گے تو مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اپنے کرندوں کو کہنے لگے کہ ان کو یمن سے باہر نکال دیں۔ جب یمن سے باہر نکالا گیا، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، مسجد نبوی شریف کے اندر آپ ایک ستون کے پاس اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نوافل کے اندر مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب سلام پھیرا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارے بھائی کا وہ واقعہ سنا کہ جس کو اسود انسی اس بدبخت نے آگ میں ڈلوا دیا، آگ اس کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ آپ نے خاموشی اختیار کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ کہا کہ میں اللہ کے رسول کی تجھے قسم دیتا ہوں، بتا تو وہی شخص ہے؟ کہا کہ عبداللہ صوم ہوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ تو وہی شخص ہے۔ کہا کہ آپ اپنا واقعہ بیان کریں۔ جب واقعہ بیان کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اس کو لے کر گئے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ گل و گلزار ہو گئی، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے اس شخص کے لیے بھی آگ گل و گلزار ہو گئی، اور اس نے اسی وقت یمن سے نکال دیا تھا، کیونکہ جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیں یہ مسائل کس وجہ سے واقع ہوتے ہیں؟ جس وقت ہم ان بد عقیدہ سے گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دوستی شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا ذہن ہمارے ذہن کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا کرتے تھے کہ ان بد عقیدوں کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ بھی ہے کہ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب بدبختوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ بدبخت ہے، ظالم ہے، اس کے پاس کبھی بھی نہ بیٹھو۔ آج کل ہم کبھی کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی بد عقیدہ ہوا وہ کسی نہ کسی دوست کی وجہ سے ہوا، یا پیسے کی لالچ کی وجہ سے ہوا۔ صحابہ کرام نہ جان کی پرواہ کیا کرتے تھے، نہ مال کی پرواہ کیا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی شان پر اپنی جان دے دیا کرتے تھے۔ اس آیت مقدسہ کے تحت صراط الجنان کے اندر دو واقعہ موجود ہیں تابعی بزرگوں کے۔
ہماری تو کچھ بھی اوقات نہیں، وہ تابعی بزرگ تھے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت انتہا درجے کی ان کے دل کے اندر ہوتی تھی۔ وہ کبھی بھی بد عقیدہ سے گفتگو کرنا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ تفسیر کے اندر، تفسیر سیاق الجنان کے اندر اسی آیت مقدسہ کے تحت ہے کہ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان کے شاگرد ہیں۔ ایک شخص رستے میں آ رہا تھا، کہا کہ میں آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تیری باتیں سننا نہیں چاہتا۔ کہا کہ کچھ تو سنیں، حدیث پاک سنیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا، یہاں تک ولا نصف کلمۃ، کہ نصف کلمہ، آدھا کلمہ بھی نہیں سننا چاہتا۔ یہ محبت تھی ان کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا؟ آپ سن لیتے، آپ تو مضبوط ہیں۔ کہا کہ اس کی ایک بات میرے دل میں اتر جاتی، میرا ایمان ضائع ہو جاتا، مجھے جہنم کا ایندھن بننا پڑتا۔ آج کل پاس ہوتا کچھ نہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان سے باتیں کریں، دوستی کریں، یہاں تک کہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو بد عقیدہ لوگوں کی صحبت کی وجہ سے یا ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ بد عقیدہ ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ حضرت امام محمد بن سیرین، بڑا نام ہے ان کا، یہ بھی تابعی بزرگ ہیں، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے پاس 2 شخص آئے، کہنے لگے کہ ہم آپ سے دینی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آپ سے نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث سن لیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ اور پھر کہا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ سن لیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں نہیں سننا چاہتا۔ یہاں تک گفتگو لمبی کرنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اٹھ کر جاتے ہو یا میں اٹھ کر چلا جاؤں؟ آپ جاتے ہو یا میں چلا جاؤں؟ اتنی ایمان کی ان لوگوں کو فکر تھی۔ اگر ہم بھی اس طریقے سے اپنے ایمان کی فکر کریں، کبھی بھی بد عقیدہ ہمارے ذہن کے اندر سرایت نہیں کر سکتے۔ بد عقیدگی سے ہم دور رہیں گے جب تک ہم ان بدبختوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے دور رہیں گے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار تھا، میرا فلاں تھا۔ بھئی نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے علاوہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ تھا، تاتاری شخص، وہ اپنے بکرے کو لے کر آ رہا تھا۔ کہا کہ بابا جی کہ یہ میرا بکرا جو ہے اس کی دم زیادہ اچھی ہے کہ آپ کے داڑھی کے بال اچھے ہیں؟ بابا جی نے سوچ کر جواب دیا کہ اگر تو میں نافرمان ہوں، نافرمان یعنی کہ گناہگار، اللہ رب العزت مجھے پسند نہ کرے، تو پھر آپ کے بکرے کی دم مجھ سے زیادہ اچھی ہے۔ اگر اللہ رب العزت مجھ پر راضی ہو جائے، میں فرما بردار ہوں، اللہ رب العزت مجھ پر اپنی کرم نوازی فرمائے، تو پھر میری داڑھی کے بال تمہارے بکرے کی دم سے زیادہ اچھے ہیں۔ یعنی ان کا ایمان، مال، جان، ہر چیز نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر قربان ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بد عقیدگی، ختم نبوت، اس حوالے سے یہ معاملات اس وجہ سے کرنے پڑتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ جو بھی بات سنا کریں اپنے گھر جا کر اس کو بتایا کریں تاکہ ان کو پتہ چل جائے، کیونکہ صحابہ کرام کثیر تعداد تھی صحابہ کرام کی، اور جس وقت ان کے معیار کے آپ غور و فکر کریں تو کم ہی معیار ملیں گے مدینہ شریف کے اندر۔ دور دراز صحابہ کرام لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کی دین کی دعوت دینے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل اس کی کچھ جھلک ہمارے قافلے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام نے جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے ایمان کی پرواہ کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آخری دم تک، ہماری نسلوں کا، ہمارے خاندان کا، قیامت تک اللہ رب العزت ایمان سلامت کرے۔